سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 120۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين فأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو کہ تیار ہی کافروں کے لیے کی گئی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور بات مانو اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ درس قرآن کریم جو عید سے پہلے موقوف ہوا تھا، آج عید کے بعد 4 شوال 1445 ہجری مطابق 13 اپریل 2024 سے دوبارہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پاک اس کو آسانی اور سہولت کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی سورۃ آل عمران کے دروس چل رہے ہیں، اور یہ اس سورۃ مبارکہ کا 14واں رکوع ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے دروس سماعت فرمائے غزوہ احد کے متعلق۔ احد کے میدان میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے جو ایک بہت زبردست جرأت کا بھی مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا بھی مظاہرہ کیا، اور ایک معمولی لغزش پہ کچھ تھوڑا سا زخم بھی کھانا پڑا۔ اللہ پاک نے ان سارے واقعات کو اس سے پہلے 2 رکوعوں میں بیان فرمایا ہے۔ یہاں اس رکوع کا آغاز اللہ پاک نے آیت مبارکہ سے کیا ہے۔ اس میں یہ حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، سود مت کھاؤ، دگنا چگنا۔ پہلی بات تو یہاں پر میرے عزیز دوستو یہ ہے کہ اس کا یعنی سود کا پہلے جو مضمون چلا ہے اس سے کیا تعلق ہے، اس سے کیا ربط ہے۔ بات جو چل رہی ہے جہاد کی، غزوہ احد کی، تو ایک دم اس میں سود کا ذکر آ گیا، تو بظاہر کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، تو جوڑ اس میں کیا ہے؟ مختلف علماء کرام نے اس کے مختلف ربط بیان فرمائے ہیں۔ میں اختصار کے لیے صرف 2 عرض کروں گا۔ ایک ربط تو علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جہاد کا جہاں ذکر آیا وہاں جہاد مالی کا بھی ذکر ہے، جہاد جسمانی کا بھی ذکر ہے۔ جسمانی طور پر بھی جہاد کرو، خود اللہ کے راستے میں جا کے لڑو،
اور مال بھی خرچ کرو جہاد پہ۔ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا بھی بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ قرآن کریم کے اکثر مقامات پر جہاد بالمال کو جہاد بالنفس سے بھی پہلے بیان فرمایا گیا۔ جاہدوا باموالکم، پھر فرمایا وانفسکم، مال سے جہاد کرو اور جان سے بھی جہاد کرو۔ تو مال خرچ کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ اب اسی مال کو بچانا، جوڑ کے رکھنا، بلکہ اس کو سود پہ دے کے جمع کرنا، یہ گویا کہ دو متضاد چیزیں ہو گئی۔ ایک اللہ کی راہ میں لگانا اور ایک اللہ کی راہ سے بچانا، بلکہ سود کمانا۔ تو چونکہ ضد سے چیز اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اللہ پاک نے اس لیے یہاں اس کی ضد کو بیان کر دیا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے والے تو بہت بڑی عظمتوں والے ہیں، لیکن جو اللہ کی راہ سے مال بچانے والے ہیں بلکہ سود کمانے والے ہیں، وہ اللہ کی نگاہ سے گر جانے والے لوگ ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مال خرچ کرنے سے اخلاق بنتا ہے، اور مال کو جوڑ کے رکھنے سے بلکہ سود کمانے سے اخلاق بگڑتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا کہ مال لگانے والے اللہ کی نگاہ میں بہت اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور سود کھانے والے اللہ کی نگاہ میں بہت گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ تو اس سے تم لوگوں نے بچنا ہے۔ دوسری مناسبت، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ہم نے اپنے استاد محترم حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ کہاں ایک دم جہاد کی بات چل رہی ہے، غزوہ احد کی بات چل رہی ہے، اور ایک دم اللہ پاک نے فرمایا سود مت کھاؤ۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نے شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات قرآن کریم کی ایک بات کو سمجھنے کے لیے بڑی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، بڑا تدبر کرنا پڑتا ہے، غور و فکر کے بعد وہ بات سمجھ آتی ہے۔ حضرت فرماتے میں یہاں پہ یہ سمجھا ہوں کہ جب احد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو ایک طرح کا زخم لگا، تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے جذبہ انتقام میں آ کر یہ تہیہ کر لیا کہ اگر آئندہ ہمیں کافروں پر موقع ملا جنگ کا اور فتح ہوئی، تو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس سے بھی ان کا دگنا بگاڑ کر حشر کریں گے۔ اب حضرات جانتے ہیں احد کے میدان میں بعض شہداء کی شکلوں تک کو بگاڑ دیا گیا تھا، آنکھیں نکال دی گئی، ناک کاٹ دیے گئے، سینہ چیر دیا گیا، جسموں کا گویا مسلح کر دیا گیا تھا۔ تو جذبہ انتقام میں بعض صحابہ کرام نے یہ عزم کر لیا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم ان کا یہی حشر کریں گے اور اس سے زیادہ کریں گے۔ تو اللہ پاک نے ان کی تربیت کرتے ہوئے یہ فرمایا، جس طرح مال کا سود اخلاق کو بگاڑ دیتا ہے، جس طرح مالی طور پر کسی کے ساتھ سودی معاملہ کرنے سے مال بھی بگڑتا ہے، اخلاق بھی بگڑتا ہے، اسی طرح جذبہ انتقام میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بھی اخلاق بگڑتا ہے۔ چونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی جماعت ایک مقدس جماعت ہے جو قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اس ماڈل کو بہترین بنانا اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تربیت کرتے ہوئے
ان کو اس طرف توجہ دلائی کہ جیسے سود کا کھانا حرام ہے، اسی طرح جذبہ انتقام میں کسی کے ساتھ بدلہ لیتے ہوئے زیادتی کرنا یہ بھی اخلاق کو بگاڑنے والی چیز ہے، لہذا اس سے بچو۔ دوسری بات یہاں پر میرے عزیز دوستو یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ۔ تو لا تأکلوا کھانے سے منع کیا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سود صرف کھانا ہی حرام ہے؟ سود سے کوٹھی بنا سکتے ہیں؟ کھانے سے منع کیا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سود صرف کھانا حرام ہے؟ سودی لباس، سودی مال سے لباس پہن سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، کوئی اور چیز لے سکتے ہیں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن کریم نے بنیادی ضرورت کو ہی جب منع کر دیا، سب سے بڑی ضرورت انسان کی وہ کھانا ہوتا ہے۔ بھوکے آدمی کے لیے کھانے میں بھی بہت ساری چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن جب اللہ پاک نے کھانے کو منع کر دیا تو باقی چیزیں تو ضرورت کے بعد خواہشات میں آ جاتی ہیں۔ جب ضروریات کو بھی سود سے پورا کرنا جائز نہیں تو خواہشات کو سود سے پورا کرنا کہاں جائز ہوگا؟ اس لیے لا تأکلوا کا مطلب یہ نہیں کہ کھاؤ نہیں صرف، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کسی طرح سے بھی استعمال نہ کرو۔ اب سود ہوتا کیا ہے؟ سود میں انسان کی انتہائی گھٹیا پن سامنے آتا ہے کہ ایک ضرورت مند آپ کے سامنے آیا، آپ سے اس نے آ کر کہا کہ بھائی مجھے کچھ ادھار دے، کچھ ضرورت ہے، مجھے پریشانی ہے۔ اب بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی یہ لے 1,00,000 روپیہ، 6 ماہ کے بعد واپس کر دیں، لیکن 1.5 لاکھ کر کے واپس کریں۔ یہ انتہائی گھٹیا پن ہے، اس کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے۔ لیکن یہ سود تو حرام ہے ہی، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کاروباری سود بھی حرام ہے، وہ بھی لینا دینا حرام ہے، اور اس پہ اللہ پاک نے فرمایا اضعافا مضاعفا، دگنا چگنا سود بھی ہوگا تب بھی وہ حرام ہے۔ عرب کے معاشروں کے اندر اسی طرح جب انسان آج کل سود میں پھنستا ہے تو وہ کئی نسلوں تک سود میں پھنسا رہتا ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے لوگ کہ ایک آدمی کو سود دیا، 6 مہینے کی مدت طے ہوئی، وہ 6 مہینے تک دے نہیں سکا۔ اب کیا کرتے تھے کہ اب جناب وہ پہلے 1 لاکھ دیا تھا، اب دیا ہوا 1.5 لاکھ ہو گیا، اب 1.5 لاکھ ہمارا سرمایہ، اوپر سود پھر دینا ہے، پھر نہیں دے سکا، پھر وہ 2 لاکھ ہو گیا، اب 2 لاکھ ہمارا سرمایہ، اوپر سود بھی دینا ہے۔ تو وہ سود در سود، مرکب سود، ڈبل سود، اس میں لوگ دھنستے چلے جاتے تھے۔ بعض لوگوں نے اس جملے سے یہ سمجھا کہ اگر اس طرح مرکب سود ہوگا، ڈبل سود ہوگا، دگنا چگنا سود ہوگا، پھر تو حرام ہے، سنگل سود حرام نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں میرے عزیز دوستو، جس طرح ڈبل ٹرپل سود مرکب حرام ہے، اسی طرح سنگل سود بھی، منفرد سود بھی حرام ہے۔ سودی تمام شکلیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اضعاف و مضاعفہ کی قید صرف شدت کے لیے لگائی ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی سے کہے بھائی تو اس آدمی پہ ظلم کیوں کر رہے ہے حالانکہ وہ تیرا باپ ہے، تو اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہے ہے حالانکہ وہ تیرا باپ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ نہ ہو تو پھر زیادتی جائز ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ زیادتی تو ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن باپ کے ساتھ زیادتی یہ ڈبل گناہ ہے۔ تو سود تو ویسے بھی حرام ہے، لیکن اس کو دگنا چگنا تک بڑھاتے جانا، سود در سود اور بڑھاتے جانا، یہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین گناہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس گناہ سے بہت زیادہ بچو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ
عبادات میں کمی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ معاملات میں دھوکہ دہی اور اللہ کے احکامات کو چھوڑنا ہے۔ آج ہمارے معاملات بگڑ چکے ہیں، سودی معاملات ہو چکے ہیں، اور معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ اس میں فراڈ آ گئے، فریب آ گئے، دھوکے آ گئے، دوسروں کی سادگی سے فائدہ اٹھانا آ گیا۔ اس کے نتیجے میں آج مسلمان ذلت اور زوال کا شکار ہے۔ اللہ ہمیں امانت دیانت نصیب فرمائے۔ عبادات بھی ضروری ہیں، معاملات کا صاف رکھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ معاملات صاف کیسے ہوں گے؟ جب بندہ اللہ سے ڈرے گا۔ اس لیے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں دنیا آخرت کی فلاح حاصل ہو جائے۔ اور فرمایا واتقوا النار، اس آگ سے ڈرو التی اعدت للکافرین، جو اصل میں کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی سخت ترین آیات میں سے یہ ایک آیت مبارک ہے کہ اصل میں تو وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، لیکن تم خیال کرنا کہیں تمہارا اخلاق بگڑتے بگڑتے، ایمان بگڑتے بگڑتے اس نہج تک نہ پہنچ جاؤ کہ اس آگ کے تم بھی مستحق بن جاؤ۔ تو لہذا اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ اس آگ سے بچنے کا راستہ یہی ہے، بات مانو اللہ کی بھی، بات مانو اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ جب تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو گے تو اللہ اپنے فضل و کرم اور رحم سے تمہیں اس آگ سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جہنم کی آگ سے نجات نصیب فرمائے۔ اس کا راستہ یہی ہے کہ اپنے تمام معاملات کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو ہم اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا